یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نہ صرف یہ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، جائے شہادت اور ثان شہادت کو پہلے سے بتلا دیا گیا تھا، بلکہ اس بات کی بھی پہلے سے نشاندہی کی جا چکی تھی کہ میدان کربلا میں اہل بیت کے خیمے کس کس جگہ نصب ہوں گے اور کس کس جگہ پر ان کا خون بہے گا۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قبر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ پر آئے تو آپ نے فرمایا یہ ان کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ، اور یہ ان کے کجاوے رکھنے کی جگہ ہے، اور یہ ان کے خون بہنے کا مقام ہے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک گروہ اس میدان میں شہید ہوگا جس پر زمین و آسمان روئیں گے۔ اسی طرح حضرت یحییٰ حضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سفر سفین میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ تھا۔ جب آپ نینوا کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا، اے ابو عبداللہ، فرات کے کنارے صبر کرنا۔ آپ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے بتایا ہے حضرت امام حسین دریائے فرات کے کنارے قتل ہوگا اور مجھے وہاں کی مٹی دکھائی۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی ہر خاص و عام میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا چرچا ہو چکا تھا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تو لوگوں نے رخصت کی راہ دکھائی اور کہا کہ کوفی بے وفا ہیں، وہ دھوکہ کریں گے۔ اس کے باوجود آپ کے قدم منزل شہادت کی طرف کشاں کشاں بڑھ رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ جانتے تھے اتنی مدت کے انتظار کے بعد آج وہ مبارک گھڑی آ رہی ہے جس گھڑی میں میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوہر شہادت کا ظہور تام ہونا قرار پایا ہے۔ وہ خود کو خوش نصیب تصور کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے جسم کو شہادت عظمیٰ کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ وہ لوگوں کے مشوروں سے رک کر اپنے آپ کو اس عظیم نعمت سے محروم کیوں کر لیتے؟ ان کی چشم بصیرت اس امر کو بھی دیکھ رہی تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا روحانی طور پر کربلا کے میدان میں اپنے مقدس دودھ کی تاثیر دیکھنے کے لیے منتظر ہوں گی کہ جسے میں نے اپنے پاک دودھ سے پالا ہے وہ آج امتحان میں کس طرح سرخرو ہوتا ہے۔ اور آج حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے مقدس خون کا رنگ دیکھنے کے لیے بے تاب ہوں گے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندھے پر سواری کرائی تھی اور سجدے کے دوران حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پشت پر بیٹھ جانے کی صورت میں ان کے از خود اتر جانے تک سر نہیں اٹھاتے تھے، وہ بھی اس بات کے منتظر ہوں گے کہ آج میرا بیٹا میرے جوہر شہادت کا ظہور تام کس طرح بنتا ہے اور میری سیرت کی کتاب میں شہادت کا باب کس طرح رقم کرتا ہے۔ میرے کندھوں پر سواری کرنے والا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دین کی آبیاری کس طرح کرتا ہے۔ چنانچہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا پہنچے تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو بارہا کہا کہ شہادت میرا مقدر بن چکی ہے، مجھ کو تو شہید ہونا ہے، لیکن میں تم پر شہادت ٹھونسنا نہیں چاہتا۔ تم میں سے جس کسی نے جانا ہے رات کے اندھیرے میں چلا جائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آپ کو معلوم تھا کہ میری شہادت جوہر نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور تام کے لیے مقدر کر دی گئی ہے،
اسی لیے آپ نے جان دینے سے خود کو بچانے کی کوئی کوشش نہ کی، اور کسی بھی لمحہ زندگی میں بارگاہ خداوندی میں اس انجام سے بچنے کی دعا کرتے نظر نہیں آتے۔ اگر آپ دعا کرتے تو ممکن تھا کہ کربلا میں پانسا پلٹ جاتا اور اہل بیت کے ایک ایک فرد کے شہید ہونے کی بجائے یزیدی لشکر تہہ نحس ہو جاتا۔ دعا سے حالات تو بدل جاتے، لیکن اس طرح جوہر شہادت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ممکن نہ ہوتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چاہتے تو آسمان کی طرف توجہ فرماتے، خدا کی ذات بادلوں کو حکم کرتی، وہ برستی اور پیاس کی کوئی صورت نہ رہتی، لیکن یہ شہادت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور تھا، اور شہادت جتنی مظلومیت اور غربت کی حالت میں ہو، جتنی بے کسی کی حالت میں ہو، اسی قدر رتبے میں بلند سے بلند تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پی کر بھی شہید ہو سکتے تھے، لیکن پانی پی کر شہید ہونا اور بات تھی، اور پیاس کی شدت میں تڑپ تڑپ کر شہید ہونا اور بات ہے۔ سید رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بعید نہ تھا کہ آپ کے حکم سے میدان کربلا میں پانی کے کئی چشمے بہہ نکلتے۔ اگر آپ فرات کی طرف اشارہ کرتے تو فرات اپنا رخ بدل کر آپ کے قدموں میں آ جاتا۔ الغرض آپ جو چاہتے خدا تعالیٰ کی ذات وہ کر دیتی، مگر نہ آپ نے چاہا اور نہ خدا تعالیٰ کی ذات نے ایسا کیا، اس لیے کہ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا باب رقم ہونے والا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی میں رقم نہ ہو سکا تھا۔